अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कौसर काजमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर बराजमान काजी फाइज ईसा के खिलाफ कुछ लोग साजिशों में मसरूफ क्यों हैं, या यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कुछ लोग उनसे परेशान क्यों हैं कि उनके खिलाफ साजिशें हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही, और कुछ अफराद ने उनको दीवार के साथ लगाने का फैसला कर लिया। अब काजी फाइज ईसा, अब तक जो उनका जितना भी मामलात सामने आए, ये बात तो बिल्कुल साफ शफाफ अल्फाज में कही जा सकती है कि वो ना झुकने वाले हैं, ना ही बिकने वाले हैं, ना ही डरने वाले हैं। खौफ उनमें कोई नहीं, जुर्रत के साथ वो फैसले करते हैं। और इसका आगाज जब आप देख लें कि कोयटा के अंदर जब वो थे, वकला के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसमें उनका फैसला, जो जिम्मेदारान थे उनका तयन करना, फिर फैज़ाबाद धरने को लेके अफवाज पाकिस्तान को मुखातिब करके जो जिम्मेदारान लोग थे जिनके उस धरने में सियासी किरदार थे, उनकी सज़ा का मुतालबा और फैसला करना। उसके बाद इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो मामलात थे, हत्ता के जो साबिक काजी आला पाकिस्तान साकिब निसार थे, उनकी जो सरगर्मियाँ थी, जो हॉस्पिटल्स के अंदर जाके छापे मारना और दीगर जो उनकी मसरूफियात थी, पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म का तर्ज मुनसफ़ी अपनाया हुआ था, उस पर भी काजी फाइज ईसा के एतराज़ात हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ शफाफ नज़र आती है कि काजी फाइज ईसा इंसाफ और आइन प्रस्त इंसान हैं, आइन प्रस्त मुनसिफ हैं, जिन्होंने आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। कुछ भी हो जाए, उन्होंने अपने उसूलों पे कायम रहना है। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या वजह है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो एक तबका है, एक ताकतवर तबका कहीं से हमेशा इस कोशिश में रहता है कि काजी फाइज ईसा को बदनाम किया जाए, उनकी किरदार कुछ मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, ऐसे अफराद से, ऐसे सहाफ़ियों से जो कि हुकूमत वक्त के बहुत करीब हैं, खा वो पाकिस्तान बैठे हों या यहाँ बरतानिया में बैठे हों। काजी फाइज ईसा की अहलिया का जो घर है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे जाके वो सफाइयाँ पेश करती रही, वहाँ पे वो नज़र आए, उनके घरों की वीडियोस बनाई गई और अजीब तरीके से एक मुहिम चलाई गई काजी फाइज ईसा के खिलाफ। तो वजह क्या है, क्यों परेशान हैं लोग काजी फाइज ईसा से? तो जाहिर सी बात है कि ये वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जो एक लंबी मुद्दत तक अपने इस ओहदे पे विराजमान रहेंगे। 2023 को हल्फ उठाएंगे अपने ओहदे का, तो फिर उन्होंने 13 माह तक इस ओहदे पे बरकरार रहना है। और साल होगा 2023, महीना होगा सितंबर, वही अरसा जिसमें पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं। पाकिस्तानी अवाम ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है और अवामी जो नुमाइंदे हैं उनका इंतखाब करना है। ऐसी सूरत हाल के अंदर उन अफराद के लिए काजी फाइज ईसा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं जिन्होंने 10-10 साल के मंसूबे बना रखे हैं। काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में उनको अपने मंसूबे खाक में मिलते हुए, मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके होते हुए खिलाफ आइन कोई भी काम मुमकिन नजर नहीं आता। हमने देखा कि काजी फाइज ईसा के हवाले से अभी जो मौजूदा जो फैसले आए इमरान खान को लेकर, उनको रोक दिया गया कि इमरान खान के हवाले से मुकदमात नहीं सुन सकेंगे काजी फाइज ईसा। बड़ा अजीब व गरीब फैसला है, मुतसादम है जो जज ज़ाब्ता अखलाक है, जो आईन पाकिस्तान है, उससे ये मुतसादम फैसला आया कहाँ से? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ये फरमाते हैं। फिर उस फैसले की कॉपी के हवाले से ख़त लिखते हैं काजी फाइज ईसा कि मुझसे जो जूनियर लोग हैं उनको तो जो कॉपीज़ हैं वो इरसाल कर दी गई हैं, और किसी ने ये गवारा नहीं किया कि मुझे उस हवाले से आगाह करें। ये भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का एक हरकत की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि काजी फाइज ईसा को इस फैसले से आगाह नहीं किया गया, बल्कि वो कॉपीज़ मीडिया तक इरसाल कर दी गई, लेकिन काजी फाइज ईसा इससे बेखबर है। अब ऐसे जो खिलाफ आइन काम है, बिल्कुल ये आइनी तौर पर तो नामुमकिन नज़र आता है कि ये मनसूबा साज जो हैं ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और किसी तरीके से काजी फाइज ईसा का 2023 में बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रास्ता रोक सकेंगे, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगा। लेकिन आइन को कहाँ देखा जा रहा है? अब तक के अगर हालात सामने रखें तो किसी ने आइन का कोई ख्याल नहीं किया। आइन तो ये कहता है कि एक जो तीसरे नंबर पर
سینئر ترین جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، ان کو جو فیصلہ تھا عمران خان کے حوالے سے ان کی کاپیز ارسال کی جاتی، ان کو خط لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اپنا یہ حق مانگنے کی ضرورت کیوں محسوس کی قاضی فائز عیسیٰ نے؟ اور گلے شکوے کیوں کیے انہوں نے کہ مجھے اس طریقے سے اگنور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب ان کو ان کے چیمبر میں بٹھا لیا گیا، لیکن وہ چپ نہیں بیٹھ رہے، وہ وہاں پہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد وہاں سے بہت اہم خبریں جو ہیں ان کی توقع کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بڑی اہم خبریں آئیں گی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسے جسٹس ہیں کہ جن کو یہ فکر ہرگز نہیں ہے کہ میں جب ریٹائرڈ ہو جاؤں گا اپنے اس عہدے سے، جسٹس کے عہدے سے، تو میری جو گزر بسر ہے وہ کیسے ہوگی۔ ایک صاحب حیثیت خاندان سے قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق ہے، ایسا صاحب حیثیت خاندان جو قیام پاکستان سے پہلے اگر دیکھیں تو کس طریقے سے قائد اعظم کے ساتھ وہ لوگ منسلک تھے جو آباء و اجداد ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے جو خزانے ہیں ان کا منہ کھولا تحریک پاکستان کے لیے اور مسلم لیگ کے لیے، کس طریقے سے بڑھ چڑھ کر تحریک آزادی میں ان کا حصہ ہے۔ تو ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور جو لوگ اس کوشش میں ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کو متنازع بنا کر لوگوں کے دل میں ان کے لیے شکوک و شبہات پیدا کریں، ان کو سخت قسم کی ناکامی ہوگی، کیونکہ یہ جو شخص ہے، چلے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے مستقبل کی فکر ہو نہ ہو، لوگوں کو جان کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے اب تک کے جتنے بھی فیصلے سامنے آئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک مولوی نے اٹھ کے ان کے خلاف ایک قتل کا ایک تقریر کر دی اور اشتعال دلایا لوگوں کو کہ اس جیسے جو قاضی ہیں ان کو چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے، اور اس طرح کے معاملات۔ تو وہاں پر بھی جو عدلیہ کا کردار تھا وہ کوئی قابل تعریف نہیں رہا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ تو شاید یہ مجبور ہیں کچھ لوگ، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کوئی ایسے جج نہیں بلیک میل کیا جا سکے، ان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت شاید موجود نہیں طاقتور حلقوں کے پاس، نہ کوئی ایسی ویڈیوز ہے جس کو سامنے رکھ کر ان سے من پسند فیصلے لیے جا سکیں۔ یہ آئین پرست قاضی فائز عیسیٰ جو ہے یہ اپنے اصولوں پہ ڈٹا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ثاقب نثار وہ ایک مہم چلا رہے تھے جس کا نہ اب کوئی عطا ہے نہ پتہ ہے، وہ جتنا اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں پیسہ دیا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی واضح چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی کہ وہ جو ملینز آف پاؤنڈز تھے وہ کدھر گئے۔ تو اس حوالے سے جب ایک دعوت نامہ بھیجا ثاقب نثار نے قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے دفتر میں نیچے ان کے چیمبر میں، تو انہوں نے یہ کہہ کر ان کے سٹاف کو واپس بھیج دیا کہ میں سپریم کورٹ میں بیٹھ کر آئین کی پاسداری کرتا ہوں، لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے یہاں پہ آتا ہوں۔ یعنی کہ سخت اختلاف کیا تھا اس وقت بھی جب حکومت پاکستان سے مل کر ثاقب نثار ایک مہم چلا رہے تھے جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کا اس وقت ان سے اختلاف کرنا آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ایک محض ایک ڈرامہ تھا، اور اس کے سوا وہ کچھ نہیں تھا۔ یعنی ان کی نیتوں میں فتور تھا اس وقت، اگر نیتیں خالص ہوتی تو ایک دو ڈیم تو بن چکے ہوتے اب تک، لیکن ایک رتی برابر کام اس پہ نہیں ہوا۔ پھر جو پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہاں پہ ان کا اختلاف، جو قاضی فائز عیسیٰ نے ثاقب نثار کے حوالے سے اختلاف کیا تھا کہ وہ جس طریقے سے اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں، اس پہ چھاپے مارتے ہیں، یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ یہ تو طاقتور جو حلقے ہیں ان کی ناجائز جو حرکات تھی ان کے خلاف ہر وقت برسر پیکار نظر آئے قاضی فائز عیسیٰ۔ ثاقب نثار کا وہ عمل کون جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ میں پیرس میں تھا، ایک ہماری کانفرنس تھی اس سلسلے میں، تو وہاں پہ ایک بڑے مشہور و معروف کاروباری شخصیت تھی محمود بھٹی۔ اس شخص نے، یقین کریں میں حلفاً آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ روتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ یہاں سے منتقل کی پاکستان، سارا سرمایہ جو ہے وہ سرمایہ کاری پاکستان میں کی، اپنی فیملی کی جو رائے تھی اس سے اختلاف کرتے ہوئے، اپنے بچے مجھے روکتے رہے لیکن میں نے یہ کام کیا۔ اور یہ ثاقب نثار صرف اپنے بھائی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا، جو ان کے بھائی تھے لاہور میں ہاسپٹل، ان کو فائدہ دینے کے لیے اس نے میرے اسپتال پہ چھاپا مارا اور میرے سٹاف کے سامنے میری جناب عزت کی دجیاں بکھیر کے رکھ دی۔ تو ایسے شخص کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کا اختلاف
تو ایک فطری بات ہے، جو شخص آئین کی پاسداری، آئین پرست آدمی ہے، وہ ایسے جو لوگ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے اختلاف تو کر سکتا تھا، اور اس نے کھل کے کیا۔ اب یہ معاملہ ہے کہ 2023 میں جب قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس حلف اٹھائیں گے، وہ سال الیکشن کا سال ہے، اور بالکل جو منصوبہ ساز ہیں وہ اپنے منصوبوں کی ناکامی دیکھ رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس آف پاکستان 13 ماہ کے لیے اس عظیم جو عہدہ ہے اس پر براجمان رہیں گے، تو ان کے اپنے 10 سالہ منصوبے جو ہیں وہ بالکل فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جتنی سازشیں ہیں، شاید اس طرح کھل کے کوئی اس پہ بات نہ کر سکے، لیکن شاید یہ حقیقت ہے جس پہ ہر شخص کو، جو باضمیر شخص ہے، اس کو اس کی نقاب کشائی ضرور کرنی چاہیے، اور عوام الناس کو بتانا چاہیے کہ ایک باکردار جج کے خلاف جو سازشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان میں، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ ہے وہ وجہ 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس حلف اٹھانا، اور پھر اس کرسی پر ایک لمبے عرصے تک بیٹھے رہنا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ اپنی موجودگی میں یہ شخص، اس کا ماضی کا جو ریکارڈ وہ بتا رہا ہے کہ یہ شخص کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کام نہیں ہونے دے گا۔ تو جو لوگ، جو منصوبہ ساز 73 سالوں سے اس ملک پر اپنی جو مناپلی، جو اجارہ داری ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش میں ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سلسلہ ختم ہو، چاہے ملک کا ستیہ ناش ہو جائے۔